بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. زمین اور زمین کے اوپر فضا میں رہنے والی چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کا اپنا مقام متعین کر رکھا ہے، ان چیزوں میں غور و فکر کی تاکید تلقین کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بتاتی ہیں، بلکہ کائنات کے ہر چیز کی حرکت، ہر چیز کا کام جو انسان کو دکھتا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اللہ کی قدرت ہر وقت ہر لمحہ ان کے ساتھ کار فرما ہے، لیکن انسان کئی بار دیکھتا ہے لیکن غور و فکر کی نظر سے دیکھتا نہیں۔ قرآن غور و فکر کی تاکید اور تلقین کرتا ہے۔ اسی قرآن کی 6666 آیتوں میں چند آیتوں میں یہ حکم بھی دیا گیا کہ دیکھو تم اپنے رب کو پہچاننے کا طریقہ، اپنے رب کی پیدا کردہ ساری چیزیں، اس میں موجود قدرت کا نظام، اس پر غور کرو تو تمہیں تمہارا رب سمجھ میں آئے گا، اس کی قدرت کا اندازہ تمہیں ہوگا، اور تمہارا رب تمہارے ساتھ کس طریقے سے حاضر ہے، موجود ہے، اس کا احساس پختہ ہوتا چلے گا۔ چند چیزیں ذکر کی گئی تھیں، آج کی آیتوں میں ذکر ہے تم اپنے اوپر سر اٹھا کر دیکھو پرندوں کو، کیا کبھی دیکھا نہیں تم نے؟ ایسا تو دیکھا ہے، غور و فکر کی نظر سے کبھی نہیں دیکھا۔ اب غور و فکر کی نظر سے دیکھو، یہ پرندے جب ہوا میں پرواز کرتے ہیں، سب کے سب باندھ کر جماعت کی جماعت ایک ساتھ بھی اڑتے ہیں اور اپنے پنکھ کو پھیلا کر اڑتے ہیں، کبھی سکیڑ کر فضا میں باقی رہتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں۔ ہر پرندے کا ایک بوجھ ہے، چھوٹے پرندے، بڑے پرندے، بعض کا گراموں میں ہے تو بعض کا کلو کے حساب میں بھی ہے۔ تو گویا وزن رکھنے والا پرندہ فضا کے اوپر کس طرح قائم اور باقی ہے، ٹھہرا ہوا ہے۔ کبھی پر پھیلانے کی وجہ سے ٹھہرا ہوا ہے تو پھر اس وقت کو کیا کہو گے کہ جب وہ پروں کو بند کر لیتا ہے، سکیڑ لیتا ہے، کبھی اس طریقے سے اڑتا ہے، کبھی اس طریقے سے اڑتا ہے۔ یہ اڑانے والی ذات اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے۔ ما یمسکہن الا الرحمن، صرف اور صرف رحمان اللہ تبارک تعالیٰ ہی ان کو فضا کے اندر بھی ٹکائے ہوئے ہیں۔ انہ بکل شیء بصیر، ہر چیز کے بارے میں وہ خوب واقف ہے، پوری طرح واقفیت رکھتا ہے۔ جب پیدا کیا ہے تو ہر چیز کے ساتھ ہر وقت ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہیں، یعنی ان کی قدرت، اور انہوں نے جس غرض کے لیے جو بنایا اس غرض میں ان کو لگائے رکھے ہیں۔ لگائے رکھنے کا عمل بھی صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جو غور نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں، تو دراصل یہ دھوکے میں ہے، فریب میں ہے۔ ان الکافرون الا فی غرور، سارے نافرمان بندے اس نظام کے اوپر بھی غور و فکر کر کے جو اپنے رب کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے، پھر دنیا اور دنیا کی چیزوں میں ہی لگے رہتے ہیں، اپنی آخرت کی اور خالق مطلق کی قدرت کا اندازہ نہیں کرتے، یہ بڑے دھوکے میں۔ اسی طرح دیکھو، تم تک تمہاری زندگی کو باقی رکھنے کی چیزیں، زندگی کو چلانے کی چیزیں، انسان کے کام کی جتنی چیزیں ہیں، عربی میں اس کو رزق کہتے ہیں۔ کھانا پینا بھی ایک چیز ہے، ضرورت کی جتنی چیزیں، مثلا ایک چیز کو اٹھا کر رکھتا ہے، شاید کبھی کام آئے گی، تو وہ بھی رزق ہے۔ رزق کے معنی اصل عربی میں عطا کے ہیں۔
اور مما رزقناہم ينفقون کا ترجمہ وہی ہے، ہم نے جو کچھ انسانوں کو دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، صرف پیسہ ہی نہیں، وہ رزق پیسے کی شکل میں، رزق کھانے کی شکل میں، رزق پینے کی شکل میں، رزق اجناس کی شکل میں، رزق مادی اشیاء کی شکل میں، رزق ضرورت کی جانور سواری وغیرہ، ان ساری چیزوں جو کچھ انسان کو مہیا ہے، کہ اگر وہ کون ہے جو تم کو رزق دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ سمجھ لو کہ اگر اللہ تعالیٰ جو تم کو رزق دے رہا ہے، اگر اس کو روک لے، کبھی روکتا بھی ہے، جس کو تنگی کہتے ہیں، جس کو قحط سالی کہتے ہیں، اس کے باوجود بھی نہیں سدھرتے، یعنی یہ بھی اختیار اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ وَلَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ، بلکہ یہ سرکشی اور نافرمانی کے اندر منہمک ہیں، گھرے ہوئے ہیں۔ یعنی انسان کی روز مرہ کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں، وہ سارا کا سارا جوڑ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اس پہ بھی انسان کو غور و فکر کی تاکید تلقین کی گئی۔ تو لہٰذا اب ہو گئے انسانوں میں دو قسم کے انسان، ایک ان چیزوں میں غور کرتے ہوئے اپنی زندگی میں آگے بڑھتا ہے، اپنی زندگی سے جڑی ہوئی چیزوں کے اوپر بھی، اور جوڑا کس نے اس کو جانتا پہچانتا ہے۔ تو اس قسم کی زندگی گزارنا صراط مستقیم ہے، جو ایسا نہیں گزارتا یہ ٹیڑھے راستے ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں وہی مفہوم ہے، افمن یمشی مکبا علی وجہہ، جو اپنے سر کو جھکا کر، یعنی زندگی میں جو ملتا ہے اس کی طرف رخ کرتے ہوئے منمانی کے ساتھ جو چلا کرتا ہے، کیا یہ شخص ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے، سیدھا ہو سکتا ہے؟ یا وہ شخص جو سیدھے راستے کے اوپر سیدھا سیدھا ٹیڑھا منگا نہیں چلتا، کیا وہ چل سکتا ہے؟ یعنی مومن غیر مومن کی، اللہ کے بارے میں غور و فکر کرنے والے نہ کرنے والے کی مثال پیش کی گئی۔ نہ کرنے والا زندگی میں من مانی بے تکا زندگی اختیار کر لیتا ہے، دنیا داروں کو، چلتی ہوئی دنیا کو، ان کے رسم و رواج کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے، تو اس کو بتایا گیا کہ اپنے سر کو نیچے کیا ہے، آگے کی شکل دیکھ نہیں رہا ہے، ٹیڑھا منگا خود بھی اختیار کرتے ہوئے چل رہا ہے۔ اور جو شخص ساری چیزوں میں تمیز کر کے فرق کر کر اچھے کو اچھا سمجھ کر اختیار کرتے ہوئے چلتا ہے، تو یہ ہے صراط مستقیم۔ دین اسلام اور ایمان مومن کو یہی صراط مستقیم کی تاکید و تلقین کرتا ہے۔ جب ان ساری چیزوں کی تلقین کرتا ہے اور یہ مومن اختیار کرتا ہے، تو اس کے سامنے سے اڑنے والے پرندوں پہ بھی غور کرتا ہے، خدا کی قدرت کا اندازہ لگاتا ہے، اس کے سامنے دکھنے والے درخت، پتھر، سارے کے سارے انسان، ان تمام کی کیفیتوں کے اوپر بھی غور کرتا ہے، ان تمام میں اللہ تعالیٰ کی کار فرمائی، کار سازی کے اوپر نظر رکھتا ہے۔ اس طرح نظر رکھتے ہوئے چلنا یہ ایمان ہے، اسی کی تاکید و تلقین کرتے چلتا ہے۔ پورا سورہ ملک مکی ہے، یعنی انسان کے بگڑے ہوئے عقیدے کو درست کرنا۔ عقیدے کے اسلام میں جب آگے بڑھتے ہیں تو اس کے چلنے کے بارے میں، اٹھنے کے بارے میں، دیکھنے کے بارے میں، کھانے کے بارے میں، پینے کے بارے میں ہدایتیں ملتے ہیں۔ تو پھر توحید کیا ہے؟ خالی زبان سے اللہ ایک ہے کہنے کا نام نہیں ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ روتے ہوئے وجہ دریافت کرنے پر فرمایا، میری امت کے بھی بہت سارے لوگ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ پھر وضاحت فرمائی، میری امت کے لوگ، یعنی کہلانے والا مسلمان، کسی بت کی پوجا تو نہیں کرے گا، لیکن دیگر چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرے گا، دکھاوے کے لیے، ریاکاری یا شہرت کے لیے ان چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کرتا چلیں گا، یہ شرک ہے۔ اس جیسی چیزوں میں میری امت کے لوگ مبتلا ہوتے چلے جائیں گے، اپنے ایمان کو برباد کرتے ہوئے، تو پھر میری امت کے ہلاکی ہے، میری امت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جو غضب وغیرہ آ سکتا ہے، اس کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے، یہ کہہ کر تاکید و تلقین فرمائی۔ تو گیا ہر چیز کو اس کا مقام دینا، جو مقام دینے کا قدرت نے حکم دیا ہے، اس کا نام توحید ہے۔ سادے سیدھے الفاظ میں جتنی اطاعت فرمانبرداریوں کا حکم ہے،
یہ قابل اطاعت، قابل فرمانبرداری سمجھ کر اختیار کرنا، یہ توحید کو قائم اور باقی رکھنا ہے، اس کی پرواہ نہ کرنا، توحید کا اقرار کرنے کے باوجود توحید کے اندر غیر چیزوں کو داخل کرنے کے مترادف ہے، اگرچہ کہ ظاہری طور پر شرک نہیں ہے، شرک خفی، خفیہ، نامعلوم طریقے سے مشرکانہ چال چلن ایسے شخص کے اندر موجود ہے۔